السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محترم بھائیوں اور دوستو، گزشتہ درس میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس کے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج کے اس درس میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر عبادت کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کا کیا معنی، کیا مفہوم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت ان تمام اقوال اور افعال جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہو اور جن اعمال سے، جن اقوال سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہو، خوش ہوتا ہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ایسے اعمال ہیں جن اعمال سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ہماری زبان سے کوئی بات نکلے، ہم کوئی عمل کریں، جن عمل سے اور جس قول سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین محبت کرتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 162 کے اندر فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہان کا رب ہے، خالق ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ بندہ جن جن چیزوں کے ذریعہ سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اعمال کو انجام دیتا ہے، جن اقوال کے ذریعہ سے مجھ سے قربت حاصل کرتا ہے، تقرب حاصل کرتا ہے، ان تمام اعمال میں، اقوال میں سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نزدیک وہ عمل ہے جس عمل کو میں نے اپنے بندوں پر فرض قرار دے دیا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے تقرب، اللہ رب العالمین سے محبت کا سب سے افضل ذریعہ فرائض ہیں، واجبات ہیں۔ ان کے ذریعہ انسان اللہ رب العالمین سے ان اعمال کے ذریعہ جلد قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص فرائض کو چھوڑ کر کے نوافل اور دیگر عبادتیں انجام دیتا ہے تو گویا کہ ایسا شخص اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل نہیں کر پا رہا ہے، ایسے شخص سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی فرائض کو انجام دے کر کے کیسے بھی نفلی صدقات، خیرات انجام دیتا رہے، نفلی نمازیں پڑھتا رہے، تہجد کی نمازیں پڑھتا رہے، لیکن اگر فرض نمازیں، 5 وقتہ نمازیں، زکوٰۃ اور دیگر عبادتیں اگر انجام نہیں دیتا ہے انسان، تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین سے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے تقرب اور اللہ رب العالمین سے محبت کا سب سے بہترین اور افضل ذریعہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے مرحلے میں
فرائض کو انجام دے، واجبات کو انجام دے، فرائض اور واجبات کے بعد نوافل، سنن، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے جن کے ذریعہ سے بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے درس کا دوسرا موضوع تھا، سوال تھا کہ عبادت کیا ہے؟ تو عبادت کا مفہوم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بتائی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو خود بھی یاد کریں گے، سمجھیں گے اور اپنی فیملی کو بھی سمجھائیں گے، بتائیں گے، تاکہ کتاب و سنت کے مطابق ہم تمام افراد، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی زندگی گزار سکے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔